بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 رمضان المبارک بروز اتوار سن 2023 ہم آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر جنازہ گاہ سے حاضر ہیں اور آپ کو حیرت انگیز چیزیں آپ کو دکھائیں گے۔ بظاہر جب تک آنکھوں سے دیکھیں آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ جب کوئی کچھ کرنا چاہے اللہ کی رضا کے لیے، بغیر کسی دکھلاوے کے، بغیر کسی شہرت کے، تو اللہ پاک کیسی مدد کرتے ہیں اور عام لوگ کیسے کیسے بڑے کام کر جاتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ بھی سوچ نہیں سکتے۔ نفیس ساقی صاحب اس وقت آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی ٹیم بھی موجود ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ پورے جنازہ گاہ اور قبرستان کا کام زور شور سے جاری ہے۔ اور کھوتیاں سیکل آباد کے لوگ جو قبرستان کو پہلے دیکھتے تھے اب دیکھیں گے تو وہ حیران رہ جائیں گے۔ نفیس ساقی صاحب کی یہ خدمات اللہ پاک قبول فرمائے، وہی ان کو اس کا صلہ دے گا۔ اتنا عظیم کام، اتنا خوبصورت کام، اتنا بڑا کام کوئی ایک انسان اپنے ذمہ لے اور پھر وہ اس کام کو کرے تو یہ کتنا بڑا سبق ہے پورے دنیا کے لوگوں کے لیے، پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے، اور ہر جگہ پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو غیر سیاسی بنیادوں پہ کام کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، جو اپنی شہرت کے لیے نہیں کام کرتے، محض عوام کی خدمت کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے کتنا بڑا اس میں سبق ہے۔ یہ دیکھیں ان کی ٹیم کوئی دانے ڈال رہا ہے چڑیوں کے لیے، پرندوں کے لیے۔ یہاں پہ بڑی تعداد میں پرندے آتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں پرندے، ان کے لیے یہاں پہ یہ دانے اور پانی اور ان کی یہ ٹیم لگی ہوئی ہے اور روز کا یہ معمول ہے کہ وہ یہاں پہ یہ ان کے لیے خوراک رکھتے ہیں اور پانی رکھتے ہیں۔ یہ صرف ایک جنازہ گاہ نہیں ہے بلکہ یہ اب ایک ادارہ بن چکا ہے، یہ ایک اکیڈمی ہے جہاں پہ آنے والوں کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، محنت کیا ہے، کام کیا ہے، خلوص کیا ہے، اور جذبہ اور ولولہ کس چیز کا نام ہے، اور سلیقہ طریقہ کس کو کہتے ہیں۔ یہ سارے سبق یہاں سے ملتے ہیں۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی کام بندہ کرنا چاہے، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو بغیر وسائل کے وہ کتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی نیت ٹھیک ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، وہ دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے نہ کرے۔ تو ابھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے نفیس صاحب سے۔ نفیس صاحب پہلے بھی ہم نے 2-3 دفعہ ویڈیو بنائی، لیکن ماشاءاللہ اب آپ کا کام عروج پہ بڑھتا جا رہا ہے اور بڑے سے بڑے پروجیکٹ آگے جو ہیں ان کی طرف گامزن ہیں۔ اس کے بعد اور سے بہت سے پروجیکٹ ہیں جن کا بھی ہم ذکر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ بعض دفعہ قبل از وقت کسی چیز کا افشا وہ اس سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ پروجیکٹ سارے اچھائی کے پروجیکٹ ہیں، گاؤں کی بہتری کے پروجیکٹس ہیں، گاؤں کو خوبصورت بنانے کے پروجیکٹس ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے پروجیکٹس ہیں۔ وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ کیسا لگتا ہے آپ کو اپنا یہ گلشن دیکھ کر؟ اسی جگہ چلتے ہیں جہاں آپ کے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے، لوگوں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو۔ خاص یہ وہ جگہ ہے، خاص یہ جو دائرہ ہے اس میں صوفی رفیق صاحب علاقے کے لوگ جانتے ہیں۔ اس جگہ کھڑے ہو کے جہاں اب بھی میں کھڑا ہوں، اس جگہ کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے، لوگوں اللہ کو راضی کر لو اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، ایک دن تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ وہ خاص الفاظ تو نہیں ہے لیکن میں ان کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو یہاں پہ وہ کھڑے ہو کے کرتے تھے۔ اس وقت یہ جنازہ گاہ نہیں بنی تھی، اس وقت یہاں کوئی پودے نہیں تھے، پرانی جنازہ گاہ تھی۔ تو ان کے الفاظ کو ان کے بیٹے نے کے ذریعے سے اللہ پاک نے یہ خوبصورت شکل دے دی ہے، اور یہاں پہ آ کے انسان کا دل کرتا ہے کہ بس یہیں پہ بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا رہے۔ کیا سوچتے ہیں اب آپ؟ اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا نفیس صاحب، کیسا لگتا ہے آپ کو ان پودوں کے ساتھ یہاں پہ اور اس ماحول کے ساتھ، ان پرندوں کے ساتھ جب آپ آتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ میرا دل خوش ہو جاتا ہے جب دیکھتا ہوں تو پھر باہر نکلنے کو جی نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں میں ہر وقت یہاں پہ رہوں اور چرپائی جو ہے وہ میری قبرستان نہ ہو، میرا گھر یا قبرستان ہے یا جنازہ گاہ۔
حقیقت تو یہی ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں حقیقت تو یہی ہے. تھوڑا سا قبرستان کی طرف چلتے ہیں کیونکہ جنازہ گاہ کے تو ماشاءاللہ بہت پہلے کافی ساری یہ اوپر دیکھیں یہ انہوں نے ماشاءاللہ پرندوں کے لیے گھر بنایا ہے اور لائٹیں لگائی ہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں, جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں کسی تنظیم اور کسی گروپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کام ہو رہا ہے اور بڑا کام ہو چکا ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کام کو اپریشیٹ کیا جائے. اور یہ دیکھیں اب یہ لائٹیں لے کے آئے ہیں پورے قبرستان اس کے اندر لگانے کے لیے جنازہ گاہ میں اور قبرستان میں. اور یہ دیکھیں یہ وہ رسید بک ہے جو رسید دی جاتی ہے جب بھی کوئی تعاون کرتے ہے اس کو رسید دی جاتی ہے. اور یہ ہے وہ رجسٹر جس میں ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے. یہ آپ دیکھتے جائیں ایک ایک چیز اس میں لکھی ہوئی ہے کہ کس نے کیا دیا, کتنا دیا, اور پھر وہ کہاں پہ خرچ ہوا. تو کیونکہ یہ سارا کام اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے اور شہرت کے لیے نہیں ہو رہا ہے اور اپنی ذات کے لیے نہیں ہو رہا ہے, تو اس لیے اس کی میں نے پودے بیچے. یہ جو یہاں سے پودے جو قبرستان میں کٹوائے ہیں وہ فروخت کیے ہیں, اور اب اس سے جو آمدن ہوئی ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا کیا ہو رہا ہے. کچھ تصویریں بھی ہم شیئر کر رہے ہیں تو ان سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں یہاں سے قبرستان کی طرف انٹرنس ہے اور ایک دوسری طرف انٹرنس ہے جو مین انٹرنس ہے. یہاں بھی اب اس طرف کام ہو رہا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جو تھوڑی سی گہری جگہ ہے, پانی یہ قبرستان کے اس طرف آتا ہے اور پھر اس دروازے یا دیوار یہ جو قبرستان کی ہے یہاں سے یہ پانی اندر جنازہ گاہ کی طرف جاتا ہے. تو اب کچھ ساتھیوں نے کہا ہے کہ ہم مٹی یہاں پہ دیں گے اپنی ٹرالیوں کے ذریعے سے, تو یہاں پہ یہ مٹی ڈلوائی جائے گی. یہ دیکھیں اسماعیل صاحب ماشاءاللہ سارے لوگ ان کو جانتے ہیں, یہاں پہ قبریں کھودتے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے, اور یہ ابھی یہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں. یہاں پورا جنگل ایک بنا ہوا تھا, یہ سارے لوگ جانتے ہیں. جب آپ یہاں سے انٹر ہوتے تھے یہ ٹینکی کے پاس سے تو آپ کے دائیں بائیں پورا ایک جنگل بنا ہوا تھا, وہ سارا جنگل کاٹ دیا گیا اور اس میں سے یہ لکڑیاں فروخت کر کے اب آپ دیکھیں یہ وائٹ واش ہو رہا ہے. پورے قبرستان کی جتنی چار دیواری ہے اس کو ریپیئر کیا گیا ہے اور پھر اس کو وائٹ واش کیا جا رہا ہے. اب یہ کانٹے وغیرہ انہوں نے اکٹھے کیے ہیں, تھوڑے سے رہ گئے ہیں, یہ بھی یہ سیل کر دیں گے. اور پورا جہاں پہ گرلز اسکول ہے وہاں سے لے کر جہاں مین گیٹ ہے قبرستان کا وہاں تک, اور اندر کی جو مختلف جگہوں چار دیواریاں بنی ہوئی ہیں ان سب پہ وائٹ واش ہو رہا ہے. اور عید پہ آپ لوگ آئیں گے, کوئی پنڈی سے, اسلام آباد سے, کوئی لاہور سے, بڑے بڑے لوگ ہیں اس گاؤں کے ماشاءاللہ علاقے کے لوگ ہیں, بڑے سمجھدار لوگ ہیں, وہ آئیں تو یقیناً تھوڑا سا آپ ہمیں ٹائم دیں گے. ہم آپ کو نفیس صاحب کے ذریعے سے انشاءاللہ یہاں کا وزٹ کروائیں گے اور تفصیلات انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گی کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ یہاں پہ درخت لگائے گئے اور بھی اس جگہ پہ یہ اب قبرستان میں مختلف جگہوں پہ یہ خوبصورت پودے لگانے کے کام کا آغاز ہو گیا ہے. قبرستان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ قبرستان کے بارے میں جس قبر کا کوئی وارث نہیں اس کا نفیس وارث ہے. واہ واہ, جس قبر دا کوئی وارث نہیں او دا نفیس وارث ہے. اللہ ہم سب کو یہ جذبے عطا فرمائیں. قبرستان میں بہت ساری قبریں ہیں جن کے بعد کی نسلیں یہاں سے چلی گئیں اور وہ قبریں ابھی موجود ہیں, وہ ان میں پانی چلا جاتا ہے, وہ قبریں بیٹھ گئی ہیں تو یہ ان کو ٹھیک کرواتے ہیں. کتنی ساری جگہوں میں انہوں نے مجھے دکھایا کہ اب ہم یہ قبریں یہاں پہ مٹی بھی ڈالنی ہے اور یہاں پہ ان کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ جو جذبے ہیں کاش یہ جذبے لوگوں میں پیدا ہو جائیں تو ہمارا پورا ملک ایک جنت بن جائے. اگر ایک یہ اتنا بڑا ایک آدمی کام کر سکتا ہے, ہمت کرنا, آگے چلنا, یہ اصل ہوتا ہے. پھر لوگ ساتھ بھی دیتے ہیں. آپ کتنی جگہوں سے فون آتے ہیں, کتنے لوگوں نے تعاون کا یقین دلایا, کتنے لوگ تعاون کر رہے ہیں. تو صرف یہ ہے کہ کوئی ہمت کرے. تو یہ جس قبر کا کوئی وارث نہیں اس قبر دا وارث نفیس ہے. واہ زبردست. اللہ پاک آپ کے جذبے سلامت رکھیں. اور کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں اب قبرستان کے حوالے سے؟ یہ لاہور والوں کے لیے بھی پیغام ہے, کراچی والے اور جو باہر امارات میں رہتے ہیں, سعودیہ میں رہتے ہیں, یورپ میں رہتے ہیں, سہیل آباد اور اس کے ارد گرد والے لوگ. لازمی نہیں ہے کہ آپ سہیل آباد سے ہی تعلق رکھتے ہو,
ارد گرد کے لوگ بھی تعاون کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا دیا آپ کو کام آئے گا، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ پورا گاؤں ایک دن ایک پارک کی شکل اختیار کر جائے گا۔ آپ کو ہر جگہ پہ خوبصورت چیزیں نظر آئیں گی، اور لوگوں کے بیٹھنے کے لیے اور صفائی اور اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گی۔ کوئی پیغام جو آپ دینا چاہتے ہیں؟ پیغام میرا یہ ہے کہ ہر گاؤں، ہر شہر، پورے پاکستان کی جنازہ گاہ کو اور قبرستان کو سجایا جائے۔ اگر بندہ ہمت کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ زبردست۔ ارد گرد کے جتنے دیہات ہیں ان کے لیے کھلی آفر ہے۔ ربال، دیدوال، چک بکر شاہ، سرکال، پنجائن، کھیوال، موڑا اور دائیں بائیں کے سہاوا، دیوالیاں سہاوے میں بہت زبردست قسم کی جنازہ گاہ 2 بنی ہیں، تو سہاوے والوں آپ کو بھی آفر ہے، دیوالیہ والوں کو بھی، چک کھاڑک والوں کو بھی آفر ہے، اور باقی ارد گرد کے کہ آپ تھوڑا سا قدم اٹھائیں، انشاءاللہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، نفیس صاحب بھی حاضر ہیں، ہم بھی حاضر ہیں، آپ کے قبرستانوں کو، آپ کے جنازہ گاہوں کو سیکل آباد کی جنازہ گاہ اور قبرستان کی طرح خوبصورت بنا دیا جائے گا، اور اس پہ کوئی کیش بیک نہیں ہے، کوئی صلہ طلب نہیں کرتے کسی صورت بھی، نہ کل آپ سے ووٹ لینے ہیں، نہ آپ سے کوئی صلہ طلب کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، کر رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ نفیس صاحب، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اللہ آپ کو ہمت دے، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو کھلا رزق دے، آپ کی اولادوں کو۔ آپ کے والد صاحب نے ماشاءاللہ ساری زندگی دین کا کام کیا، اور اس دین کے یہ کہ جیسے اب پودے سبزہ نظر آ رہا ہے، اللہ نے ان کو ایک شکل دے دی ہے، تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی، آپ ہمت حوصلے سے انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں، اللہ پاک آپ سے بڑے بڑے کام لیں گے۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔